اجوا ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی اور دوسری صدی کے بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری مال و دولت اور علم کی دولت سے بہت زیادہ نوازا تھا، حتیٰ کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے۔ ان کی خدا ترسی اور پارسائی کا یہ عالم تھا کہ کوئی سائل ان کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ایک سائل ان کے دروازے پر حاضر ہوا اور ان کے خادم سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ خادم نے اس شخص کو بتایا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، اگر ان کی کوئی ضرورت ہو تو وہ اسے بتا دے۔ اس شخص نے اپنی محتاجی اور مفلسی کا اظہار کیا۔ خادم کے سامنے التجائیہ لہجے میں کہنے لگا کہ اگر مجھے 5 درہم دے دیے جائیں تو میری ضروریات اس سے پوری ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اس نے کسی دوسرے خادم کے ہاتھ ایک پرچی پر 5 درہم لکھ کر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس شخص کا وہ عریضہ روانہ کر دیا۔ جب وہ اندر جانے والا شخص عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب لے کر آیا تو اس خادم نے 3 مرتبہ اس کو حیرت سے پڑھا، کیونکہ اس کاغذ پر لکھا تھا کہ اس شخص کو 50 درہم دے دیے جائیں۔ خادم کی پریشانی کی وجہ یہ تھی، وہ سمجھا کہ شاید عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے میں غلطی لگی ہے اور انہوں نے 5 درہم کو 50 درہم سمجھ لیا۔ چنانچہ اس نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب لانے والے شخص کو وہ پرچی واپس تھمائی اور کہنے لگا کہ حضرت سے جا کر کہو کہ اس شخص نے 5 درہم مانگے ہیں، 50 نہیں۔ لیکن جب وہ شخص واپس آیا تو اس پرچی پر 500 درہم لکھا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا خزانچی ایک مرتبہ پھر حیرت میں مبتلا ہوا اور اس کے بعد اس شخص کو وہ پرچی واپس دیتے ہوئے بولا کہ اس نے 5 درہم مانگے تھے، آپ نے 50 لکھا۔ جب میں نے دوبارہ وہ پرچی آپ کی خدمت میں روانہ کی تو آپ نے 500 درہم لکھ دیا۔ جب وہ شخص دوبارہ جواب لے کر حاضر ہوا تو اس میں 5000 درہم لکھا تھا۔ اب یہ شخص جو کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا خزانچی تھا، بار بار اس خادم کو ان کی خدمت میں بھیجتا رہا اور وہ رقم بڑھاتے چلے گئے، حتیٰ کہ اب جب کہ وہ شخص عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب لے کر حاضر ہوا، اسی پرچی کے اوپر ایک صفر کے اضافے کے ساتھ 50,000 درہم لکھا تھا۔ اب تو خزانچی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، چنانچہ اس نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خود جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شخص عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ حضور، اس شخص نے اپنی ضرورت 5 درہم بتائی تھی، لیکن آپ نے جواب میں 50 درہم لکھا، اور اس کے بعد جب میں نے دوبارہ اس خادم کو آپ کو متنبہ کرنے کے لیے بھیجا تو اب کی مرتبہ اس پر 500 درہم درج تھے۔ جب دوسری مرتبہ میں نے احساس دلایا تو اس پرچی کے اوپر 5000 درہم لکھے تھے۔ جب تیسری مرتبہ وہ آپ کا جواب لایا تو اس کے اوپر 50,000 درہم لکھے تھے۔ میں اپنی حیرت کو دور کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ساری گفتگو سننے کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دھیمے سے مسکرائے اور اپنے خزانچی سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ کے بندے، جب پہلی مرتبہ تم نے میرے پاس 5 درہم کا عریضہ بھیجا تھا تو میں نے اس کو بغور پڑھ لیا تھا اور پڑھنے میں کوئی کسی قسم کی بھی غلطی نہیں کی تھی، لیکن میں کچھ اور چاہتا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے 5 درہم کا سوال کیا تھا
اور وہ میرے پاس 5 درہم ہی کی امید لے کر آیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کو 50 درہم دے کر واپس بھیجوں، جس کی وجہ سے اس شخص کی خوشی میں اضافہ ہو۔ لیکن جب تم نے 50 درہم پڑھ کر حیرت کا اظہار کیا اور اس سائل نے یہ بات سن لی تو میں نے اپنے خادم کے ہاتھ 500 درہم لکھ کر بھیج دیے۔ لیکن جب تم نے 500 درہم کا پڑھ کر سنایا تو میں نے اس تحریر کو 5000 درہم میں تبدیل کر دیا، اور جب 5000 درہم والی بات بھی اس سے مخفی نہ رہی تو میں نے 50,000 درہم لکھ بھیجے۔ لیکن چونکہ اب اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ میں نے 50,000 درہم لکھے ہیں اور تم میرے پاس آئے ہو، تو اب اس کو 5 لاکھ درہم ادا کرو، تاکہ اس شخص کو مجھ سے وہ خوشی پہنچے جس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا، اور اس غریب شخص کے دل کو خوشی پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری قیامت کی منزل کو آسان فرما دے۔ چنانچہ خزانچی نے اس شخص کو، جو کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 5 درہم کا سوال اور امید لے کر حاضر ہوا تھا، 5 لاکھ درہم پہنچا دیے، اور 5 لاکھ درہم دیکھ کر اس شخص کا دل خوشی سے بھر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حقیقی خوشی نصیب فرمائی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے تقریباً 1250 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی دریا دلی کے اس واقعے کو تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ کیا، اور ہم آج بھی اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہزاروں کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ناظرین، آج میرا دل چاہا کہ اس واقعے کو یاد کر کے میں اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ کیا ہم نے کبھی کسی شخص کو حقیقی خوشی پہنچانے کی کوشش کی؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی محفل میں ہمارا تذکرہ ہو یا کسی شخص کے ذہن میں ہمارا نام یا ہمارا تصور آئے اور اس شخص کے ہاتھ بے تحاشا ہمارے لیے دعا کے لیے اٹھ جائیں؟ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں یقیناً زندگی میں ایک بار اور صرف ایک بار ایسا کام ضرور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنے کسی امتی کو خوشی پہنچانے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔